بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج تاریخ ہے 22 جمادی الاخر۔ جانتے ہیں آج ان کا دن ہے 22 جمادی الاخر، وصال کا دن ہے۔ یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج انہی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شاعر نے لکھا تھا، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ابو بکر اور عمر کا مقدر تو دیکھیے، ابو بکر اور عمر کا مقدر تو دیکھیے، ہے آج بھی وہ مزار میں خیر الورا کے ساتھ، ہے آج بھی وہ مزار میں خیر الورا کے ساتھ۔ کون سیدنا صدیق اکبر ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو سرکار کے صدقے میں وہ بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ اسے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا، جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، وہ 70 نبیوں کے برابر عمل لے کر آئے۔ جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ 70 نبیوں کے برابر عمل لے کر آئے گا، پھر بھی اللہ اس کے عمل کو نہیں دیکھے گا، تیرے بغض کے سبب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو اس سے محبت کرے گا تجھ سے، وہ کم عمل والا ہوگا، لیکن اگر تجھ سے محبت کرنے والا ہوگا ابو بکر، تیری محبت کے صدقے میں اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ اللہ اکبر۔ سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے۔ ابھی حضرت جبریل آ کر بیٹھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل تم ہو نوری، اللہ نے تمہیں نور سے بنایا ہے، فرشتے نور سے بنے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جبریل تم ہو نوری۔ اے جبریل یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہیں اختیار دے لباس بشری میں آنے کا، اگر تجھے اللہ اختیار دے لباس بشری میں آنے کا،
تو کس کی شکل میں آنا اختیار کرے گا؟ سدراک مکین جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے لباس بشری میں آنے کا اختیار دے تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک اگر مجھے لباس بشری میں بھیجنا چاہتا ہے تو ابو بکر کی شکل بنا کر بھیج دے۔ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ ایک مرتبہ شیطان لعین بھی سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے بھی پوچھا شیطان تو نے سب کو بہکایا ہے، تو نے سب کو بہکایا، سب پر حملہ کرتا، بتا میرے ابو بکر کیا شان ہے، ابو بکر کے ساتھ تیرا کیا رویہ ہے؟ تو شیطان نے کہا یا رسول اللہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تب ابو بکر میرے ہاتھ میں نہیں آئے، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تب ابو بکر میرے ہاتھ میں نہیں آئے، تو اب ابو بکر کیسے میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں؟ اب تو اس نے تمہارا دامن پکڑ لیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جو بات اب بتانے میں جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ جس زمین کی مٹی پر سرکار اپنا قدم رکھ دے اللہ تعالیٰ اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے۔ غور سے سننا، جہاں جس نقطے پر لے جانا چاہتا ہوں بڑی بات ہے، غور سے سنو گے تو دماغ میں بیٹھے گا۔ سرکار جس زمین پر جس مٹی پر قدم رکھ دے اللہ اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے۔ کیسے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب تیرے شہر کی قسم، اس شہر کی قسم جس شہر پر تو نے اپنا قدم رکھا ہے۔ ایک مٹی وہ ہے، ایک زمین جس کے بارے میں اللہ قسم یاد فرماتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے اپنا قدم رکھا، جہاں سرکار قدم رکھ دے اللہ اس زمین کی قسم یاد فرماتا۔ ایک مٹی تو وہ ہوئی جس پر سرکار نے قدم رکھا، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ ایک مٹی اور ہے، 1450 سال سے سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں، سرکار کے جسد اقدس کے نیچے والی جو زمین ہے وہاں کی جو مٹی ہے، جانتے ہو اس مٹی کی شان کیا ہے؟ سرکار ابھی جہاں آرام کر رہے ہیں اور سرکار کے جسد اقدس کے نیچے جو مٹی ہے اتنا حصہ صرف کعبہ نہیں، صرف مسجد اقصی نہیں، صرف آسمان نہیں، صرف سدرہ نہیں، سرکار ابھی جہاں آرام کر رہے ہیں مفسرین نے لکھا کہ وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ سرکار جہاں ابھی آرام کر رہے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل۔ ایک مٹی تو وہ ہوئی جس پر سرکار نے قدم رکھا، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ ایک مٹی وہ ہے جہاں سرکار ابھی آرام کر رہے ہیں، اور جب آرام کر رہے ہیں تو وہ جگہ وہ مٹی کتنی بلند ہو گئی؟ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ ایک مٹی وہ ہے، اور ایک تیسری مٹی ہے۔ کون سی تیسری مٹی ہے؟ وہ مٹی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا لباس بشری بنایا۔ تیسری مٹی وہ ہے جس سے اللہ نے اپنے حبیب کا لباس بشری بنایا۔ اب جہاں سرکار قدم رکھ دے اس مٹی کا اتنا بڑا مقام ہو جائے کہ اللہ اس مٹی کی قسم اپنے کلام میں ارشاد فرمائے۔ دوسری مٹی جہاں سرکار آرام کرے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل۔ تو جس مٹی سے سرکار کا جسد اقدس بنایا ہوگا اس مٹی کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا بڑا مقام ہوگا؟ سمجھ گئے وہ مٹی کتنی افضل ہے؟ اب اسی مٹی کو سمجھنے کے بعد اب سنیے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر خلقنا من طین واحد۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ لوگ کہیں گے کیسے؟ تو یاد رکھنا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جس جگہ سے پیدا کیا جاتا ہے، جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو جس جگہ کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اسی انسان کی ناف میں اس مٹی کی چھڑکاؤ کرتا ہے۔ جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اسے دفن ہونا ہے، جہاں سے پیدا ہوا وہاں کی مٹی کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور اسی انسان کی ناف میں اس مٹی کو چھڑک دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تو اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی میں تجھے واپس بھی جانا ہے۔ ہم سارے لوگوں کی ناف میں وہ مٹی چھڑکی ہوئی ہے جہاں ہمیں دفن ہونا ہے۔ اور اللہ نے 16ویں پارے میں ارشاد بھی فرمایا منہا خلقناکم
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم اور آپ سب قبرستان جاتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب مٹی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، ہم اسی سے پیدا کیے گئے، ومنہا نخرجکم، اسی سے نکالے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ تو قاعدہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو انسان جس جگہ سے پیدا کیا جاتا ہے اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر خلقنا من طین واحد، اے لوگوں سن لو، میں ابو بکر اور عمر اسی ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے جسد اقدس کو بنایا، مٹی سے اللہ نے میرے جسد اقدس لباس بشری کو بنایا، لباس بشری بنانے کے بعد جو مٹی بچ گئی اس سے ابو بکر اور عمر کو بنایا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اب یہاں تو جتنے لوگ ہیں سب چاہنے والے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن جو اگر مخالف طبقہ یوٹیوب پر سن لے یا باہر سے کہیں سن لے، وہ اگر اعتراض کرے تو ان سے میں کہوں گا جب اللہ کا قاعدہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نخرجکم ومنہا تارۃ اخری، جو جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے اسے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ابو بکر اور عمر کہاں آرام کر رہے ہیں؟ اسی گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں جہاں سرکار بھی آرام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو لکھا تھا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو سفر بہت خاص ہیں۔ سرکار کے ایسے تو سارے سفر خاص ہیں، لیکن سرکار کی زندگی حیات ظاہری میں دو سفر بہت خاص ہیں۔ کون سے دو سفر؟ ایک سفر ہے سفر معراج اور دوسرا سفر ہے سفر ہجرت۔ ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت۔ سفر معراج کے لیے اللہ نے سرکار کی ساتھ کے لیے اس کو چنا جو فرشتوں میں سب سے افضل تھا۔ سفر معراج کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے اس کو چنا جو آسمانوں میں سارے فرشتوں سے افضل۔ کون ساتھ میں تھا؟ سدراک مکین جبریل امین۔ اور دوسرا سفر ہے سفر ہجرت، اور اس سفر ہجرت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر تھا اسے چنا۔ کون ساتھ میں تھا؟ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق۔ اب سرکار ساتھ میں ہے، ہجرت کے لیے سرکار کے ساتھ ابو بکر بھی ساتھ میں ہے۔ واقعہ بہت تفصیل والا ہے، میں تھوڑا شارٹ کر کے جو مجھے نقطہ سمجھانا ہے وہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے، غار سور کی طرف جا رہے ہیں۔ غار اوپر ہے، پہاڑی والا راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے، حضور آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے۔ وہ ابو بکر کی محبت کیسی ہوگی، اتنا لمبا فاصلہ ہے، اتنی لمبی دوری پر سیدنا صدیق اکبر سرکار کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، ذرہ برابر اف نہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد، غار پر پہنچنے کے بعد، غور سے سننا، غار پر پہنچنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر ہی رکیے، میں غار میں جاتا ہوں اور غار صاف کر کر آتا ہوں، میں غار میں جاتا ہوں اور غار کو صاف کر کر آتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، پوری غار کو صاف کیا۔ پوری غار صاف کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کچھ جگہ ہول بنے ہوئے، سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا امامہ نکالا، اسے پھاڑا، جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں پر اس کو بند کر دیا۔ ساری غار کو صاف کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر باہر آئے اور عرض کیا رسول اللہ میں نے غار کو صاف کر دیا ہے، اب آپ اندر تشریف لائیے۔ میں نے غار کو صاف کر دیا، اب آپ اندر تشریف لائیے۔ علماء نے یہاں بہت اچھی بات لکھی، یہاں صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا پھر سرکار آئے۔ پہلے صدیق نے غار کو صاف کیا پھر سرکار آئے۔ پتہ چلا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی اسی دل میں سرکار آئیں گے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی سرکار اسی دل میں آئیں گے، اور جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو وہ لاکھ سجدہ کر لے سرکار اس کے دل میں
نہیں آ سکتے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے غار کو صاف کر دیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار سب کچھ جانتے تھے۔ سرکار نے غار ثور میں آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے آرام کرنا ہے، ابو بکر مجھے آرام کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود پھیلا دی، عرض کیا رسول اللہ یہاں سر رکھ کر آرام کر لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جیسی گود پھیلائی، سرکار نے آرام کے لیے لیٹے، سرکار نے آنکھیں بند کی۔ سرکار نے جیسے ہی آنکھ بند کی، سارے سوراخ تو ابو بکر نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ باقی تھا، اسی سوراخ میں آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا، اور اسی جہاں آپ نے ایڑی کو رکھا تھا اسی سوراخ سے ایک سانپ آتا ہے۔ وہ سانپ بھی آیا تھا کس لیے؟ سرکار کا دیدار کرنے کے لیے، اس لیے کہ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، جانور بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جہاں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا، سانپ آیا۔ جیسے ہی سانپ نے آ کر دیکھا کہ یہاں ابو بکر کا پاؤں ہے، اندر جا نہیں سکتا ہوں، تو سانپ نے ڈنک مارا۔ اب علوم نفسیات کے جو جاننے والے ہیں، طبیب حضرات جو ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی انسان پر کسی چیز کا حملہ ہوتا ہے تو انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ انسان پر غور سے سنیے گا، جب انسان پر حملہ ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈھکا جاتا ہے یا کسی چیز سے حملہ ہوتا ہے، انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسی سوراخ پہ پاؤں رکھا ہے، سانپ نے آ کر ڈنک مارا، ابو بکر پیچھے نہیں ہٹے، فطرت بدل دی۔ نبی کی محبت میں فطرت کو بدل دیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ سانپ نے اور ڈنک مارنا شروع کیا، ڈنک وہ مارتا رہا، صدیق برقرار رہے، پاؤں کو ایسے ہی رکھا۔ جب ڈنک زیادہ آنے لگے، تکلیف زیادہ ہونے لگی، ابو بکر نے پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھ سے آنسو نکلے، آنسو نکلے، اور وہی آنسو سرکار کے چہرے اقدس پر گرے۔ سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے ارشاد فرمایا، ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا ہے؟ ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مارا ہے، سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ موت تیرے پاؤں میں، سانپ نے ڈنک مارا ہے، موت تیرے پاؤں میں ہے، زندگی تیری گود میں ہے۔ موت تیرے پاؤں میں ہے، زندگی تیرے گود میں ہے۔ موت میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نے تیرے حبیب کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر بتا سانپ نے کہاں ڈنک مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں آگے کیا عرض کیا رسول اللہ یہاں پر سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، وہی لعاب دہن جب مولا کائنات کی آنکھوں پر لگایا تھا تو آنکھیں روشن، ابو قتادہ کی آنکھ میں لگایا تھا تو آنکھ صحیح ہو گئی، کسی صحابی کے ہاتھ پر لگایا تھا تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا۔ آج وہی سرکار کا لعاب دہن سرکار نے ابو بکر کے پاؤں پہ لگایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، مجھے پتا نہیں پاؤں پہلے سے ہوا یا لعاب دہن پہلے لگا، تکلیف ختم ہوئی پہلے ختم ہوئی یا لعاب دہن پہلے لگا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سرکار نے لعاب دہن لگایا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، اب سب کچھ ہو گیا۔ سرکار بھی وہاں بیٹھے، کفار ڈھونڈنے کے لیے آئے، مشرکان عرب ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ اب اللہ کی حکمت ہے، اللہ جسے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی۔ سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں، مشرکان عرب سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے کے لیے غار ثور کے منہ تک آئے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے وہاں مکڑی کو حکم دیا کہ مکڑی اپنا جال تان دے۔ مکڑی نے جال تان دیا، مکڑی نے جیسے ہی جال تانا، مشرکان عرب غار ثور کے قریب بھی آئے لیکن انہیں سرکار اور ابو بکر نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اگر تھوڑا سا بھی جھکتے، کچھ اور بھی کرتے، سرکار اور ابو بکر صدیق نظر آ جاتے، لیکن یاد رکھنا یہ مشرکان عرب آئے تو ان کو سرکار نظر نہ آئے۔ کیوں؟ بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، اور بو بکر سے محبوب چھپائے نہیں جاتے، دشمن کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔
اور عاشق سے محبوب چھپائے نہیں جاتے۔ یہاں مکری نے جالا تن دیا، مشرکان عرب آئے بھی، مکری کے جالے کو دیکھا بھی، دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ بھی کیا کہ یہاں سے اگر کوئی انسان گزرا ہوتا تو مکری کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، یہاں سے کوئی اندر گیا ہوتا مکری کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ یہ مکری کا جالا ٹوٹا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ اندر کوئی گیا بھی نہیں ہے۔ اب سرکار بھی اندر ہیں، ابو بکر بھی اندر ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایسا ہے کہ مکری کا جالا موجود ہے، کوئی اندر نہیں گیا ہے۔ اب وہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکری کا جالا یا تو اس وقت آیا تھا یا سرکار کے آنے سے پہلے وہاں پر تھا، جو بھی ہو، لیکن سرکار مکڑی کے جالے کو ہوتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، مکڑی کا جالا ٹوٹا نہیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، مکڑی کا جالا ٹوٹا نہیں۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ سرکار جب غار سور میں گئے تھے، مکڑی کا جالا جہاں پر تھا وہاں سے جب سرکار اندر گئے تھے تو نور کے ساتھ اندر گئے تھے۔ کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ گئے تھے۔ اور نور ایسی لطیف چیز ہے کہ وہ آر پار ہو جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ نور ایسی چیز ہے آر پار ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو اس کی بھی دلیل سنیے۔ بتاؤ یہ میری آنکھوں کا نور ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بیچ میں چشمہ بھی ہے، بیچ میں چشمہ بھی ہے، گلاس بھی موجود ہے۔ بتاؤ جب میں اس آنکھ کے نور سے دیکھتا ہوں تو چشمے کا گلاس بیچ میں حائل ہے، یہ گلاس ٹوٹا؟ گلاس ٹوٹا نہیں ٹوٹا، پھر بھی میرا نور آپ تک پہنچا۔ جب اللہ نے مجھے اتنا نور دیا ہے تو اپنے حبیب کو کتنا نور دیا ہو۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار سور میں تشریف لے گئے، مکڑی کا جالا بھی موجود ہے، مکڑی کا جالا ٹوٹا نہیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ۔ سرکار نور کے ساتھ لے گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، مولانا سرکار تو نور کے ساتھ گئے، ابو بکر کس کے ساتھ گئے؟ ابو بکر کس کے ساتھ گئے؟ تو سنو، اللہ نے میرے حبیب کو اتنا پاور دیا تھا، میرے حبیب کو اللہ نے ایسا نور والا بنایا تھا کہ میرے حبیب جس پر ہاتھ لگا دیتے اللہ اسے بھی نور والا بنا دیتا۔ میرے حبیب جس پر ہاتھ لگا دیں اللہ اسے بھی نور والا بنا دیتا تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کاندھے پر بٹھایا تھا، اتنے گھنٹے تک سرکار ابو بکر کے کاندھے پر ہوں اور اللہ ابو بکر کو نور والا نہ بنائے؟ اللہ نے ابو بکر کو بھی نور والا بنایا۔ اب سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق غار سور میں تشریف لے گئے، وہاں رکے 3 دن مکمل عرصہ، وہاں پر سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق رکے۔ انہی تینوں دنوں میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر پیاس لگی ہے، غار سور کے اندر بیچ والا جو حصہ ہے وہاں چلے جاؤ، تمہیں پانی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر ہیں، ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس غار کو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، اس غار کو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، مجھے تو پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ملا، اور آپ کہہ رہے ہیں اندر چلا جا اندر پانی مل جائے گا، جبکہ پوری غار کو میں نے صاف کیا، مجھے کہیں پانی نہیں ملا، تو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اندر چلا جا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ عشق ہو تو عشق کا امتحان بھی ہوتا ہے، عاشق اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اور اندر چلے جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کچھ سوچا نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی دماغ میں خیال نہیں، اٹھے چلنے لگے، اٹھے سیدنا صدیق اکبر اور غار کے اندر جانے لگے۔ ابھی جیسے ہی جانے لگے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اسی غار کے بیچ والے حصے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، پانی موجود ہے۔ اندر پہنچا تو پانی موجود ہے۔ فرماتے سیدنا صدیق اکبر کہ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، پانی پینے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر پانی پی لیا، ابو بکر پانی پی لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی پی لیا۔ اب سرکار نے دوسرا سوال کیا، ارشاد فرمایا ابو بکر یہ تو بتاؤ پانی کیسا تھا؟ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ سرکار یہ سوال پوچھتے ابو بکر
یہ بتاؤ پانی کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پانی جو میں نے پیا ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یا رسول اللہ میں نے ایسا پانی پیا ہے کہ آج تک پوری زندگی میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ ابو بکر جو تم نے پانی پیا ہے جانتے ہو پانی کہاں سے آیا ہے؟ سنو صدیق کا جواب۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ ہو رسولہ عالم، یا سرکار جو پانی میں نے پیا ہے کہاں سے آیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اس پانی کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، صدیق نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے، صدیق کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اب غور دماغ لگائیے گا، عاشق کا عقیدہ کہ سرکار جانتے ہیں، عاشق کا عقیدہ بولیے سرکار جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہو جو ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا سب کچھ سرکار جانتے ہیں۔ صدیق کا عقیدہ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے اسی علاقے میں ایک مولانا آیا تھا اور اس نے برسر اسٹیج یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، نبی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہیے معاذ اللہ۔ اس نے تو وہاں پر سبحان اللہ کہلوایا تھا کہ نبی کو معاذ اللہ لکھنا بھی نہیں آتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ہم اس ملا کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا اس نے جو ترجمہ کیا تھا، سرکار کا ایک لقب ہے الامی، سرکار کا ایک لقب ہے الامی۔ الامی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان پڑھ، جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی تب تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ان ساری چیزوں سے روک کر رکھا تھا۔ نہ حبیب آپ کچھ پڑھیں گے نہ کچھ لکھیں گے۔ کیوں؟ اس میں حکمت تھی کہ جب ہم قرآن تمہارے سینے پر نازل فرمائیں گے تب یہی مشرکان عرب ہیں جو کہیں گے کہ تمہیں تمہارے استاد نے سکھایا ہوگا، اس لیے حبیب آپ کو نہ کچھ لکھنا ہے نہ کچھ پڑھنا ہے۔ کب؟ وحی سے پہلے جو آیت پڑھتی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، من قبلہ کے الفاظ ہے اس آیت میں، جس مولانا نے آیت پڑھی تھی اس آیت میں من قبلہ کا لفظ ہے، وحی سے پہلے کی جو زندگی تھی۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ہمارے نبی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو سن لو آج پوری دنیا میں جس کو جو کچھ لکھنا اور پڑھنا آتا ہے تو میرے سرکار کے قدموں کے صدقے میں آتا ہے۔ آج اگر ہم کسی کو اپنا ٹیچر بناتے ہیں، کسی کو اپنا استاد بناتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھنا کتنا آتا ہے، اس کو پڑھنا کتنا آتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کا حاکم بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہو، لکھتے ہو پڑھتے نہ آتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ان کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے سرکار کو یہ بات سکھائی، سرکار کو یہ بات سکھائی۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ جہاں قرآن میں یہ وما کنت تتلو والی آیت موجود ہے، اسی قرآن میں 27ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے حبیب کو قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ بھی یہ چاہتا ہے حبیب اگر تمہارا کوئی استاد ہو تو میں رہوں، دوسرا کوئی استاد نہ بنے۔ سرکار نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ سے پڑھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اللہ سے پڑھا ہے۔ تبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، علامہ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبانی ربی فاحسن تادیبی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، مجھے سارا علم اللہ نے سکھایا اور بہترین سکھایا۔
سارا علم اللہ نے سکھایا اور بہترین سکھایا۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ تمہارا کوئی ہوگا جو ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، میرا نبی کل بھی عالم ما کان و ما یکون تھا، میرا نبی آج بھی جانتا ہے، اور میرا نبی صبح قیامت تک کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تم ہوں گے۔ ان جاہلوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کو اردو نہیں آتی تھی تو نبی کو اردو ہم نے سکھائی ہے، معاذ اللہ۔ ابھی اگر میں بولنے جاؤں، لکھنے جاؤں تو بالکل کھول ڈالوں گا، لیکن یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت کے غلام ابھی زندہ نہیں ہیں، جو من میں آؤ بول کے چلے جاؤ گے۔ اور یہاں یہ بھی میں کہوں گا، اگر ملی مسئلہ تھا تو ملی مسئلے پر بات ہوتی، بات اگر ملی مسئلے کی تھی، ملی مسئلے پر بات ہوتی، عقیدے پر حملہ کیوں؟ جب ملی بات تھی تو ملی مسئلے پر بات کر کے پروگرام کو ختم کرتے۔ آپ نے اپنے خطیبوں کو پابند کیوں نہیں کیا کہ جب ملی مسئلہ ہے تو عقیدے پر حملہ کیوں کیا؟ اگر عقیدے پر حملہ کیا ہے تو رضا کے غلام آج بھی زندہ ہیں۔ اگر سرکار کی شان میں گستاخی کرو گے تو سن لینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ تمہارا کوئی ہوگا، ہمارا نبی تو وہ ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ جب اللہ سکھانے والا مصطفیٰ سیکھنے والے، بتاؤ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا ہوگا؟ اللہ سکھا رہا ہے، مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے اور سرکار نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسی ممبر پہ کھڑے کھڑے سب کچھ سنا دیا۔ ممبر پر بیٹھے بیٹھے سرکار نے سب کچھ سنا دیا، اور سب کچھ سنانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ سرکار نے تو سب کچھ بتا دیا، اس لیے کہ سرکار نے جو کچھ سیکھا ہے وہ دنیا کے کسی ٹیچر سے نہیں، خالق کے کائنات سے سیکھا ہے۔ اگر اس پہ بولنے جاؤں بہت کچھ بولوں گا، لیکن میں نے جواب دے دیا ہے۔ اب آئندہ سے ایسے لوگ سنبھل جائیں، کیسے بھی ملی مسئلے ہوں تم اپنے ملی مسئلے پر بات کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر عقیدے پر حملہ کیا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ پھر ہم وہ حملہ کریں گے کہ نہ یہاں رہ پاؤ گے نہ وہاں رہ پاؤ گے۔ اس لیے سنبھل جائیں، نبی کی شان میں، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے نہ ہم نے کل کمپرومائز کیا تھا نہ آج کمپرومائز کریں گے۔ نبی کی ناموس کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، کبھی ہم ایک نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر ایک ہونا ہے آ جاؤ عید میلاد النبی کے جلسے میں، آ جاؤ عید میلاد کے جلوس میں، آ جاؤ سرکار کی عظمت پر، اور بیچ میں رکھ دو اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ آ جاؤ عید میلاد کے جلسے میں، عید میلاد کے جلوس میں آ جاؤ اور سامنے رکھ دو اعلیٰ حضرت کی کتاب، اور تمہارے باطل فرقے کی جتنی کتابیں ہیں چوراہے پر آؤ اور اس پر آگ لگا دو۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب پر آ جاؤ اور سرکار کا دامن پکڑ لو، اور آنے کے بعد اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آ جاؤ سرکار کو مان لو اور آ کر یہ کہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہم نبی کے غلام کل بھی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ نبی کی عظمت کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، ناموس رسالت کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوگا نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے جواب کو سن کر سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر جب تم نے مجھے پانی کی بات کہی میں نے کہا جاؤ غار کے اندر، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ تم بغیر سوچے جب پانی پینے کے لیے چلے، اللہ نے ان اللہ امر المؤکل، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر جیسے ہی تم پانی کے لیے نکلے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں ابو
ابو بکر میرے حبیب کی زبان پر پانی پینے کے لیے چلا ہے، ابو بکر پہنچے اس سے پہلے جنتی نہر پہنچاؤ، ابو بکر پہنچے اس سے پہلے جنت کی نہر پہنچاؤ۔ اے ابو بکر تم پہنچے بعد میں ہو، اللہ نے نہر پہلے پہنچا دی، اللہ نے نہر پہلے پہنچا دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ پانی تو وہاں تھا نہیں، جب میں گیا تو اللہ نے جنت سے نہر کیوں بھیج دی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ نے جنت کی نہر کو اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی زبان بدل جائے اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جاؤ پانی پینے کے لیے چلے جاؤ، اگر ابو بکر آئیں اور پانی نہ ملے دنیا کہے گی کہ نبی کی زبان سے جھوٹ نکلا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی زبان بدلے اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان پر ابو بکر چلے ہیں، وہ پہنچے اس سے پہلے جنت کا پانی پہنچاؤ، تم نے جو پانی پیا ہے وہ جنت کا پانی پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے کہ مجھے پیاس لگے تو اللہ جنت کا پانی بھیجتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام کہ اگر مجھے پیاس لگے اللہ جنت کا پانی بھیجتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں تیرا اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں تیرا اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ تو پھر مجھے بتائیے اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں تیرا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ جنت میں اسی کو داخل کرے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، اللہ جنت میں اسی کو داخل کرے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی۔ ہم اور آپ سارے حضرات اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، اللہ نے ہمیں سرکار کا امتی بھی بنایا ہے اور چار یار سے محبت کرنے والا بھی بنایا ہے۔ اللہ اسی مسلک پر ہمیں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اسی مسلک پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔